السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک مرتبہ شیطان سے ہو گئی۔ حضرت یحییٰ نے اس سے لوگوں کے مزاج اور طبیعتوں کے متعلق دریافت فرمایا۔ ابلیس نے کہا، یعنی کہ شیطان نے کہا، ایک قسم تو آپ جیسے لوگوں کی ہے کہ جن پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر ہمارے قبضے میں ہیں، جس طرح بچوں کے قبضے میں گیند ہوتی ہے، ہم ان کو اپنی مرضی کے مطابق نچاتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے ایسے لوگ ہیں جن کو بہکانے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہے، ہم انتہائی کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح ان کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں اور کبھی گناہ کرا بھی دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا استغفار ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اگرچہ ان سے مایوس تو نہیں ہوتے مگر ان کو گمراہ کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ تو بیسیکلی یہاں پر تین قسم کے لوگ بتائے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو شیطان کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، نیک اولیاء کرام ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، جن کو شیطان بالکل بھی ورگلا نہیں سکتا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان بہت زیادہ دور رہتا تھا اور حضرت علی کے سائے سے بھی وہ ڈرتا تھا۔ پھر اس نے کہا، ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو بہکانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس نے مثال دی تھی کہ جس طرح ایک بچے کے قبضے میں گیند ہوتی ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اس گیند کے ساتھ کھیلتا ہے، اس گیند کو مارتا ہے، تو اس کو بہکانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا، وہ بالکل شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اور ایک قسم اس نے ایسے لوگوں کی بتائی کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ بہکاتا ہے اور انسان کو بہکانے کے بعد اس سے گناہ بھی کروا لیتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے اور اس انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ پاک سے توبہ کر لیتا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات سے ڈر جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے شیطان ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو اللہ پاک سے توبہ کر لیتے ہیں، جو اللہ پاک سے معافی طلب کر لیتے ہیں، اس سے شیطان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایون شیطان بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے، شیطان کو دکھ پہنچتا ہے کہ اس نے پہلے انسان کو ورگلایا اور اس نے اس سے غلط کام کروایا، لیکن انسان نے فوراً اس سے اللہ پاک سے توبہ کر لی، اور پھر شیطان اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اس کو گناہ کے لیے راضی کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک سے رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاک سے معافی طلب کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب پہلے قسم کی جو کیٹاگری ہے اس میں تو ہم شمار نہیں ہو سکتے۔ پیچھے بچ جاتی ہیں دو کیٹاگری۔ ایک وہ کیٹاگری بچ جاتی ہے جس کے اوپر شیطان کا بہت زیادہ میرے خیال سے غلبہ ہوتا ہے، وہ شیطان کے پیروکار پہ چلتا ہے، جو اس شیطان کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ لیکن تیسرے شخص جو ہے وہ اس میں ہم شمار ہو سکتے ہیں، اور ہمارے میں سے بہت سے ہوتے بھی ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ پاک سے توبہ کر لیتے ہیں۔ پھر شیطان اس بات پر دکھ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس انسان کو ورگلانے میں، لیکن غلطی کرنے کے بعد وہ اللہ پاک سے معافی طلب کر لیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کے لوگوں میں شمار رکھے کہ ہم سے غلطی ہو جائے اور فوراً ہم اللہ پاک سے رجوع کر لیں اور اللہ پاک سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہماری گناہوں کو پہ پانی پھیر سکتا ہے اور اس کو نیکیوں میں تبدیل کروا سکتا ہے۔ جسے اللہ پاک چاہے بخش دے اور جسے اللہ پاک چاہے سزا دے دے، یہ اللہ پاک کا قانون ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے
اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جن سے اگر غلطی ہو جاتی ہے اور وہ فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ جس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اس کو توبہ کے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ انسان مت سوچے کہ وہ خود توبہ کرتا ہے، بلکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے توبہ کروا لیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے، اللہ پاک ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے اور ان لوگوں میں شمار کرے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان غلطی کا ہی ایک پتلا ہے۔ غلطی اس کی زندگی میں ہونی ہے اور میرے نزدیک بار بار ہونی ہے۔ ہم لوگوں نے بار بار غلطی کرنی ہے، لیکن ہمیں جس طرح بار بار غلطی کرتے ہیں اس طرح ہمیں بار بار اللہ پاک سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور پھر بعد میں اس سے بچنا بھی چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں سے بچائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔